حضرت سیدنا عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے: اے لوگو، بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ آپ نے 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچو، پھر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا: خبردار، تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے، جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اور اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے روزے رکھو، اور جب تک سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ اے عاشقان رمضان، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت سے کس قدر واقف تھے، اور اس نور بار مہینے سے کیسی والہانہ عقیدت اور محبت کرتے تھے کہ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو ان کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہتی۔ آپ آمد رمضان پر نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے نفل عبادت کی ترغیب دلاتے تھے، اور آمد رمضان کے پر نور موقع پر چراغاں کے ذریعے مساجد کو روشن کرنا بھی آپ کے مبارک معمولات میں شامل تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق حمدانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی پہلی رات باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا: امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسا آپ نے رمضان المبارک میں مساجد کو قرآن سے منور کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مقدس مہینے کو عظیم الشان طریقے سے خوش آمدید کہنے کی تیاری شروع کر دیں، اسے فضولیات اور غفلت میں گزارنے کی بجائے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال مثلاً فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، زکوٰۃ و فطرات، صدقہ و خیرات، عشر و عطیات، تہجد، اشراق و چاشت، غرباء و مساکین کی امداد، شب بیداری، توبہ و استغفار، دعا و مناجات، درود و سلام کی کثرت، حمد و نعت اور منقبت، مدنی حلقے، مدنی درس، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعی یا آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی سعادت سے فیض یاب ہونے جیسی نیکیوں میں مشغول رہیں، بلکہ ہر وہ نیک و جائز عمل کرنے کی کوشش کریں جس میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مبارک مہینے کی آمد ہوتے ہی عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہو جایا کرتے تھے، چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: جب ماہ رمضان آتا ہے تو میرے سرتاج صاحب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عز و جل کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، ایک مرتبہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے اور کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم ٹائپ کر دیں۔ اگر آپ دوست ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز مہربانی فرما کر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی روزانہ کی اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔